امیر المؤمنین کے حرم کے اعمال، جب انسان نجف اشرف کے اندر وارد ہو، حرم امیر سامنے ہو، مولائے متقیان کا روزہ ہو، تو خاص طور پر کوشش کرے کہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے ساتھ مربوط کرے۔ اس حرم میں آ کر کیا کیا انجام دیا جائے؟ روایتوں کی بنیاد پر جو معصورہ زیارتیں ہیں امیر المؤمنین کی، ایک زیارت کے جس کا نام ہے زیارت امین اللہ، جو امام زین العابدین جب بھی تشریف لاتے تھے امیر المؤمنین کے حرم میں اس زیارت کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو ہر معصوم کے حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، جس کی تاکید ہے کہ آپ ہر معصوم کے حرم میں جا کر پڑھیں۔ زیارت امین اللہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، اسی طریقے سے مولائے متقیان کی کم و بیش 5 سے 6 زیارتیں ہیں جو مطلقہ زیارتیں ہیں۔ کچھ زیارتیں مخصوص ہیں اوکیجنس کے ساتھ، مثلاً غدیر کی ایک الگ زیارت ہے، 13 رجب کی الگ زیارت ہے۔ اسی طریقے سے کچھ زیارتیں مطلقہ ہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ زیارتیں مفاتح الجنان کے اندر موجود ہیں، جن میں 4 اور 5 نمبر کی زیارتیں مختصر ہیں، پہلی زیارت طویل ہے، اسی طریقے سے زیارت ایک سادسہ ہے۔ تو مختلف زیارتیں ہیں مولائے کائنات کی جو آپ مختلف مقامات پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو زیارتیں آپ کو مفاتح الجنان کے اندر امام معصوم سے معصورہ ملی ہیں، ان زیارتوں کو اختیار کیا جائے اور ان زیارتوں کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا عمل، ایک دعا کہ جس کو علماء ریکمنڈ کرتے ہیں، حرم امیر المومنین میں آئیں، معصوم کا جملہ ہے یہاں پر سوئے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے شخص کی طرح نہ ہو جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ مانگا جائے۔ کیا مجھے مانگنا آتا ہے؟ در حقیقت مجھے ہاتھ پھیلانا بھی نہیں آتا۔ دعائے مضامین عالیہ، امام کی تعلیم کردہ دعا جو آپ ہر حرم میں پڑھ سکتے ہیں، مضامین عالیہ بلند ترین مضمون والی، جس میں آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، مؤمنین اور مؤمنات کے لیے، دعائے مضامین عالیہ، یہ تیسرا عمل۔ چوتھا عمل جو روایات کے اندر وارد ہوا، شہر مدینہ، شہر نجف اشرف، شہر کربلا اور شہر مشہد مقدس، نماز جعفر طیار۔ نماز جعفر طیار کو اس سفر کے اندر خصوصاً حرم امیر المومنین کے اندر بالکل بھی فراموش نہ کریں۔ اب اس کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں جو روایتوں کے اعتبار سے وارد نہیں ہوئے، لیکن علماء کے تجربات، علماء کی کوششیں، جو علماء کے جو یہاں پر امیر المومنین کے در پر کئی سالوں تک بیٹھتے رہے، ان کے جملے کہ کچھ چیزیں انہوں نے مؤثر پائی، تاثیر والی پائی کہ یہاں پر انجام دیتے تھے حاجتیں قبول ہوتی تھی۔ ان اعمال میں سے ایک عمل کہ جو ناد علی کے ورد کا عمل ہے، امیر المومنین کے سرحانے کی جانب بیٹھ کر 110 مرتبہ ناد علی کا ورد کیا جائے۔ یہ انتہائی مجرب تجربات میں سے ہے جو علماء نے یہاں پر کیا اور ان کی حاجتیں امیر المومنین کے وسیلے سے قبول ہوئیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل کہ جو جناب سیدہ سے تعلق رکھتا ہے، حرم امیر المومنین میں مولا کائنات کے پائنتی کی جانب 14 مرتبہ اس درود کی تلاوت کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں امیر المومنین کا واسطہ پیش کیا جائے اور حاجتوں کو پیش کیا جائے، پروردگار عالم قبول کیا کرتا ہے۔ یہ علماء کے تجربات میں سے ہے۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ انسان جو اعمال یہاں پر انجام دینا چاہے اپنی تعقیبات میں سے، قرآنی سلوک کے اعتبار سے، وہ ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے۔ نجف اشرف کے اندر زیارتوں کے اعتبار سے 2 اہم ترین باتیں، مختلف باتیں انسان اپنے اپنے زاویوں سے سوچ سکتا ہے، لیکن جو میری دانش کے اندر 2-3 اہم ترین باتیں ہیں، اس بات کا خیال دوران سفر، زیارتوں کے سفر کے اندر، حرم مطہر کے اندر رہے کہ جہاں آپ آئے ہیں، ہم اکثر یہ جملہ زیارتوں کے فضائل کے اندر سنتے ہیں کہ من زار عارفا بحقہ، جو زیارت کرے آپ کی معرفت رکھتے ہوئے، آپ کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ یہ سفر زیارت فقط آنے اور جانے کا نام نہیں ہے، یقیناً برکتیں، رحمتیں ملیں گی، لیکن یہاں آ کر اپنے کردار کے اندر امیر المؤمنین کے کردار کو ڈھالنا ہے، اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے۔ ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر گزرنے والا دن اور ہر آنے والا دن، اس کے درمیان جو دن ہے، یہ دن بہتر ہونا چاہیے گزرے ہوئے دن سے، اور آنے والا دن اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ زیارت سے پہلے انسان کا کردار اگر کچھ اور ہے، زیارت کے بعد اب یہ انسان بہتری کی جانب جائے۔ اب مثال کے طور پر، مفروضے کے طور پر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔
امیر المومنین کے حرم میں آئے۔ امیر المومنین کے حرم میں آنے کے بعد جب آپ زری مقدس کی زیارت کریں گے، زری کی شان و شوکت آپ کے سامنے ہے، لیکن اس زری کے اندر ایک وجود مظلوم موجود ہے۔ چوتھی زیارت خود امیر المومنین کی زیارت، السلام علیکہ یا اول مظلوم یا من غصب حقہ، یا اول من غصب حقہ، کہ وہ کہ جو اول ترین مظلوم ہے، اے وہ کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا۔ مظلوم ترین ہستی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس ذریعہ مقدس کی شان و شوکت کے بعد انسان مختلف زاویوں سے سوچتا ضرور ہے، لیکن میں ایک اور رخ آپ کو دوں ذریعہ مقدس کے اوپر کی جانب۔ کچھ حدیثیں ہیں جو پیغمبر خدا کی ہیں، جو امیر المومنین کے اعتبار سے ہیں، جس میں مختلف پیغمبر کے فرامین جو فقط امیر المومنین کے ساتھ مخصوص ہیں وہ ہیں۔ دو جملے ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پہلا جملہ پیغمبر کا جملہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پیغام کیا ہے کہ مدینۃ العلم، شہر علم پیغمبر خدا کی ذات، اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ لہذا پیغمبر تک پہنچنا ہے تو شہر علم تک آنا ہے۔ پیغمبر علی ابن ابی طالب کی محبت کا دعوے دار بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ علم اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، علوم آل محمد کو حاصل کرنا ہے تاکہ اہل بیت کی معرفت بڑھے۔ دوسرا اہم ترین جملہ جو پیغمبر کا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، کہ مومن ایک صحیفے اور ایک کتاب کی مانند ہے۔ ہم جب کتابیں خریدتے ہیں، کوئی بہت موٹی کتاب نہیں خریدتے، کوئی بہت چھوٹی کتاب نہیں خریدتے، بلکہ کتاب موٹی ہو یا چھوٹی ہو، ایک چیز غور کرتے ہیں کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کا ٹائٹل کیا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں مومن ایک کتاب کی مانند ہے، اس کتاب کے ٹائٹل کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ اپنے کردار کے اندر محبت علی ابن ابی طالب کو ایسے جاگزی کرنا ہے کہ یہ کردار دوسروں کو بتلائے کہ میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں۔ نامہ اعمال جو ترجمہ اس کا ایک اور کیا گیا کہ مومن کے نامہ اعمال کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان زیارتوں کے سفر سے اپنی ذات کے اندر ایک بہترین تبدیلی لے کر آئیں۔